السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے چلاتے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ لیے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو پہلی آیت نازل فرمایا، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اور کیوں پڑھنے کا حکم دیا یہ بات سمجھ میں آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قوم کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوم لا تجد النفس عن نفس شيئا ولا يقبل منه عدل ولا تنفعه الشفاعة ولا هم ينصرون. وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتك قال من على عهد الظالمين. یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ جو ان کی آواز ہے، کتنی بہترین آواز ہے، کتنے بہترین لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو جناب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیا غلط پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح پڑھ رہے ہیں۔ صرف دو بچے ہیں، جو 2-3 بچے ہیں، انہی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں، اور پوری عوام جو ہے آرام سے بنداس سن رہی ہے۔ ان کے پیچھے رکوع سجدہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے اور پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور اگر یہی بات کوئی دوسرا تیسرا شخص آ کر کے بتا دے تو لوگ اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں بتا رہے ہیں، کہ اس طرح بتانے کا طریقہ نہیں، اس طرح اصلاح کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے پوچھنا بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو کہ لوگوں کے سامنے کی جائے، شریعت کا قانون ہے کہ اگر اعلانیہ گناہ کیا جائے تو اعلانیہ توبہ کیے جائیں، اور اگر چھپ کر کے گناہ کرے تو چھپ کر کے آپ توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو توبہ ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں تو سب کے سامنے آپ کو اس غلطی کی معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے سب کے سامنے، تاکہ لوگوں کا جو نظریہ ہے آپ کے اعتبار سے کہ آپ اس بات کو غلط کیے ہیں، تو لوگ سمجھ جائیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اچھے راستے پہ چل پڑا ہے، آپ کے لیے کوئی برا خیال نہ رکھے۔ بہرحال بات یہاں ہو رہی تھی کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں پڑھ رہے ہیں جناب سورہ ملک، اور سورہ ملک کی ایک آیت صحیح نہیں پڑھے ہیں، ایک آیت صحیح نہیں پڑھے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آیت صحیح سے نہیں پڑھ پائے ہیں۔ حالانکہ ان 2-3 چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ بات خبر پہنچ گئی ہے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ رہے تھے 29واں پارہ میں، پڑھتے پڑھتے آ گئے پہلا پارہ میں، اور مزے سے پڑھ رہے ہیں، کیا بنداس پڑھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کہاں کی ہے یہ خبر نہیں، مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن لوگوں کو جو مقتدی ہیں ان کو پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے جو امام ہیں کیا غلط پڑھ رہے ہیں، کیا صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے
اسلام کے کسی فرضیت کا انکار کیا یا ہلکا جانا اس کو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یا اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اور وہ کوئی شخص اپنے اعتبار سے کہے کہ یہ چیزیں حرام ہے لیکن ہم حرام نہیں مانتے ہیں، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو اگر آپ تھوڑی سی زبان ادھر ادھر کر دے تو آپ مسلمان نہیں رہتے ہیں. جو یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ رہے ہیں، یہ پوری صورت غلط پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ اعتبار ہے کہ نماز ہو جا رہی ہے. لیکن ہمیں سوال ہے ان امام صاحب سے جو آپ کو اتنا کھلا پلا رہے ہیں، آپ کو عزت کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو آپ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں. کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ چیزیں بھلانا الگ بات ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو اس کو ایک دو، شریعت میں ہے نا جی، مسئلہ ہے کہ اگر ایک صورت یاد نہیں آ رہا تو اس کو 2-3 مرتبہ جو صورت شروع کر دیے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لیں. اگر 3 مرتبہ ریپیٹ کرنے کے بعد بھی نہیں یاد آ رہا ہو تو دوسرا صورت پلٹ سکتے ہیں، دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کی اجازت ہے، اور پھر بعد میں سجدہ سہو کر لیں، اس کی اجازت ہے. لیکن آپ نے تو ایک ہی بار میں جو صورت تھی اس کو پورا غلط پڑھ دیے. اور اگر لوگوں میں بتایا جائے، عوام میں بتایا جائے، تو عوام بھڑک اٹھتے ہیں دوسرے کے اوپر کہ آپ کس طرح کیوں بتا رہے ہیں، بتانے کا طریقہ نہیں ہے. تو انہی سے پوچھے کہ بتانے کا طریقہ کیا ہے، کیا آپ کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے.